حسن نثار کنونسڈ کہ عمران خان صاحب کو ایک موقع اور ملنا چاہیے. ہی وڈ پروو ہمسیلف رائٹ. میرا ایمان ہے اس ملک کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ، ظلم اور زیادتی ہوگی، اور اگر وہ نہیں کرتا سبحان اللہ تب بھی آپ کی لاٹری ہے. اگر ملک ٹیک آف کر جاتا ہے تب بھی آپ کی لاٹری ہے. وہ ان ٹٹ پونجیوں کو چھوڑو، یہ تو پریشر گروپس ہیں. اب یہ تو پولیٹیکل پارٹی ان میں سے ایک بھی نہیں ہے. نون لیگ ذرا تھوڑا بڑا پریشر گروپ ہے، ادروائز دے آر نو مور پارٹیز. پیپلز پارٹی از کنفائنڈ، باقی تو ویسے ہی ہمیں ڈیڑھ اینٹ کی مسجدیں لے کے پھرنا ہے. سیاسی مسجدوں انہوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹیکنیکلی اس سے بھی مختلف ہے، چونکہ اصولاً اگر دیکھیں نمبر 1 پی ٹی آئی، نمبر 2 پی ٹی آئی، نمبر 3 پی ٹی آئی، 4 پہ آتی ہے آپ کی نون لیگ، اور 5th پوزیشن پہ آتی ہے آپ کی پیپلز پارٹی. یہ نہیں ہونا ریزالو. حسن نثار صاحب ان کے منہ کو جبڑوں کو خون لگے ہوئے ہیں، اربوں خربوں ڈالروں کے. ان لوگوں کو تو چانس نہیں ملنا چاہیے، ورنہ لوگوں کے ساتھ جو ہوتا ہے اللہ کرے اس سے بھی برا ہو. جن کو 4 بار 5 بار آپ نے آزما لیا، 3 دفعہ وزارت عظمیٰ میں، ان سے جان چھڑاؤ. اگر نہیں چھڑانی بھگتو. تو سر ان سے جان چھڑا لیتے ہیں، ان کے بچوں کو آنے دیں. مطلب لیگیسی سے جان چھڑانے کا مطلب لاک سٹاک اینڈ بیرل جان چھڑانا ہے. اوکے، بیوی بچوں سمیت جان چھڑانے کا یہ کیا مطلب ہوا؟ اور یہ کوئی ڈائنیسٹی ہے یار؟ یہ ملک ہے. سالی سالہ سمدھی پانجا پتیجا تھی پتر، یہ کمی ہے. باقی 22 کروڑ 24 کروڑ یہ چودھری ہیں. تو سر یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ تو جن لوگوں کو اتنی بیسک بات سمجھ نہیں آتی. باقی جو بات آپ نے کی ہے نا شعور کی، شعور مور کوئی نہیں ہے. شعور آتا ہے تعلیم سے، تربیت سے، گرومنگ سے. تو سر اسکولوں کا حال کوئی نہیں. سر آپ نے کہا کہ مطلب آف کورس کہیں نہ کہیں تو کوئی مزاحمتی آواز رہتی ہے، دانشور کی طرف سے رہتی ہے، شاعر کی طرف سے رہتی ہے، ادیب کی طرف سے رہتی ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ ایک بڑی وائبرنٹ اور ایگریسو مزاحمتی سیاست کر سکتی ہیں، اور ان کو سپیس ملنی چاہیے. چوئی نثار کہتے ہیں کہ یہ وہ فیملی ہے جن کے آباء و اجداد کہتے تھے کہ عورت کی حکمرانی نہیں ہو سکتی، تو پھر اب اپنی بیٹی کی دفعہ کیوں نہیں یہ ریئلائز، ان کو وہ باتیں بھول گئی ہیں. یہ چوئی نثار نے بولا کچھ دن پہلے. میں نے ابھی کیا بات کی ہے؟ سر میں نے آپ کو کیا پڑھ کے سنایا ہے؟ میں نے آپ کو کون سی کتاب سنائی ہے؟ نہیں صحیح، یہ میں نے اس زمانے میں لکھی تھی. اس کا پورا نام ہے ملائیت، ملوکیت، آمریت، اسلام اور عورت. صحیح. حکمران نہیں ہو سکتی، سر بالکل نہیں. کیوں نہیں ہو سکتی؟ مریم اگر کیپیبل ہے 100 بسم اللہ، لیکن دھاندلی نہیں، چوری چکاری نہیں، ہیرا پھیری نہیں، اینگلنگ نہیں، مس انٹرپریٹیشنز نہیں. آؤ میدان میں مار کھاؤ، ہارو، اینڈ دین ویٹ، گریسفلی ویٹ. کہ عمران اگر تو فلاپ ہو جاتا ہے پھر آپ کی لاٹری نکل آئے گی. اینڈ اف ہی سکسیڈز، جو کسی معجزے سے کم ہے، معجزے سے کم نہیں ہے، صحیح، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ملک کا مقدر سنور گیا. لیکن نہیں، فاؤل پہ فاؤل کھیل رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ، پیٹی سے پیٹی بندہ اب سارا پالیٹکس میں بھرتی ہوا ہے. مریم صاحبہ جناح صاحب کو کسی نے سیکرٹ دینے کی کوشش کی. ایک منٹ سنیں، محمد علی جناح صاحب کو کسی نے سیکرٹ دینے کی کوشش کی انگریز کے زمانے پاکستان بننے سے پہلے. انہوں نے سنپ کر دیا. نگت، یو آر اسٹیٹ سرونٹ، تمہاری لائلٹی اسٹیٹ کے ساتھ ہونی چاہیے. سبحان اللہ، کیا کیلیبر ہے. یہاں اسٹیٹ جو ہے آپ کے میرے سیکرٹس چرانے کی میں لگی رہتی ہے ہر وقت. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں نا. سر مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ جی یہ چیزیں ہوں گی، میرے والد کو کلین چٹ ملے گی، اہلیت ان کی ثابت ہو جائے گی، نا اہلیت ختم ہوگی، عمران خان 200 پیشیاں بھگت لیں گے، عمران خان صاحب نااہل ہو جائیں گے، اور ایک لمبی انہوں نے لسٹ بنائی ہے کہ پھر جا کے انتخابات ہوں گے. تو
किस अथॉरिटी? وہ کہتی ہیں کہ سسلین مافیا کا جو کیا؟ خطاب دیا ہے اور گاڈ فادر کا وہ بھی واپس لیں. پھر ہاں وہ بھی واپس. یہ وہ نہیں, میں پوچھ رہا ہوں کس کیپیسٹی میں بھائی؟ Who are you? سر رانا ثناء اللہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں ان کے سامنے سر. انٹیریئر منسٹر ہیں یار. یہ کلچر ہے, یہ کلچر ہے ہماری پالیٹکس کا. بے نظیر بھٹو کے زمانے میں پتہ کیا جیلے گایا کرتے تھے. اب تو پیپلز پارٹی برا ہی نہیں گئی, سمٹ گئی ہے سندھ تک. میں بال کھڈاواں بی بی دے, میں صدقے جاواں بی بی دے. یہ بیٹیوں کی پیدائش پہ یا بلاول بڑا ہے مجھے اب یاد نہیں, یہ گایا کرتی تھی جیلنے, میں صدقے جاواں بی بی دے, میں بال کھڑا. ہم نے چونکہ صدیوں کی غلامی دیکھی ہے, یہ تو اس سے بڑا جھوٹ ہی کوئی نہیں کہ مسلمانوں کی حکومتی برصغیر پر بالکل بیہودہ بات ہے. اوہ مسلمانوں پہ تو آج پاکستان میں حکومت نہیں ہے, کہنے کو مسلمان ہے, وہ تو انویڈر سے غیر ملکی تھے. کوئی سینٹرل ایشیا سے آیا تھا, کوئی افغانستان سے آیا تھا, کوئی فلاں سے آیا تھا, کوئی کہاں سے آیا, کوئی ترک تھا, کوئی کچھ تھا, کوئی خلجی تھا, کوئی گوری تھا, کوئی بربن تھا, بلبن تھا. وہ کیا ہے, وہ کیا کرتے ہوں گے؟ اگر ہمارے حکمرانوں نے اس ملک کو 75 سال میں گروی ڈال دیا ہے اور عوام بھوکے مر رہے ہیں, تو مجھے آپ سمجھا دیں جو بیرونی حملہ آور تھے وہ آپ کے محاورے پتہ کیا ہیں؟ سر آپ کا مورخ جھوٹ بولتا ہے, آپ کے محاورے سچ بولتے ہیں. 2 وقت کی روٹی, روکھی سوکھی روٹی, چپڑی ہوئی اور دو, جس کی کوٹھی اناج اس کا کوتوالی راج. جیدے کر دانے ہو دے کملے بھی سیانے. یہ تو محاورے ہیں آپ کے. ہاں پنجابی کا قدیم محاورہ ہے. تو what does that indicate? ہمارے ہاں جھوٹ پہ چل رہا ہے سارا کاروبار, اور ظاہر ہے وہ کتنی دیر چل سکتا ہے. وہ ننگا شروع ہونا شروع ہو گیا ہے, شاپر پھٹ گیا ہے. سر ایک لیڈر 4 سال پہلے گیا تھا 4 ہفتے کا کہہ کے واپس. اب اندازہ لگاؤ اسی لیڈر کی صاحبزادی کیا کہہ رہی ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو فرنٹ سے لیڈ کرے. یہ دبک کے بیٹھا ہے, وہ پاکستان میں بیٹھا ہے بھائی, یا لاہور میں ہوتا ہے یا زمان پارک ہوتا ہے. اور جھوٹ بولتے بھی نہیں سوچتے, سننے والے بھی. وہ چپڑ گناتی ہے, تالیاں بجاتے ہو, کس بات پہ؟ پہلے جدے بھاگے, اب انگلینڈ سٹیمپ پیپر چیٹ کر کے, سارے سسٹم کو دھوکہ دے کے, یا خرید و فروخت کر کے, یا بارگین کر کے, مجھے نہیں پتا کیا ہوا. 50 روپے سٹیمپ پیپر, سارے معاملے پہ پورے سسٹم پہ تھوک کے بندہ آ گیا, وہاں بیٹھا ہے. چوہے صاحب وہ صاحبزادی کہہ رہی ہے جی فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے لیڈر. سر حسن نثار صاحب انہوں نے ایک بات اور بھی کی. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی بیٹی یہ دیکھو تمہارے سامنے کھڑی ہے, کہاں ہے تمہاری بیٹی؟ مطلب I didn't get مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی اس بات کی. What kind of statement was that? لیول ہوتا ہے نا. نہیں, اور بھی بڑی بڑی بھونڈی سٹیٹمنٹ ہے کہ بے فیض ہو گئے ہو. اور میں پوچھتا ہوں, وہ تو بے فیض ہو گیا, چلو تمہارا ورلڈ کپ بھی بے فیض ہے, یہ جو چین بنی ہوئی ہے شوکت خانم کی یہ بھی بے فیض ہے, نمل یونیورسٹی بھی بے فیض ہے, جس نے تم لوگوں کو الٹا لٹکا دیا سیاسی میدان میں, اس کی پی ٹی آئی بھی بے فیض ہے. اب نہیں, فیض ہی فیض ہے. آج بھاگے پھر رہا ہے اس کے آگے, سب اکٹھے, سب رنگ برنگے یہ اینیمل فارم کی کے جو ممبرز ہیں سارے اکٹھے. نثار صاحب آپ بھی یہی گواہی ہے عمران کی جیت کی سب سے بڑی, اس کے جنون ہونے کی سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ یہ سارے اس کے خلاف ہیں. اور یہ عوام جو اس وقت اس کے پیچھے, جب حسن نثار صاحب کہتے ہیں کہ اگر وہ ٹائم پورا کرتے تو he would have failed. He failed us when he was in power. بالکل. اور ٹوٹل فلاپ ہو جاتے. تو مطلب یہ جو اس وقت اتنی عوام نکلتی ہے اور پیشی پہ جاتا ہے, ایک سمندر لوگوں کا آ جاتا ہے بغیر کال کیے, کم از کم اگر لاہور میں دی تھی کال تو کل تو نہیں دی تھی اسلام آباد میں کال. بٹ وی سو مطلب کہ ایک جمع غفیر ساتھ تھا. یہ عوام کو ٹائم بھول گیا ہے کہ عمران خان صاحب تو فیلڈ پرائم منسٹر تھے. نہیں دیکھو بات سنو, آپ کا میرا ٹھیکہ, میں ٹھیکے کا لفظ استعمال کروں کہ جی 5 سال میں تم نے یہ اچیو کرنا ہے, اس میس کو 40 سالہ 45 سالہ 50 سالہ میس کو, گندگی کو صاف کرنا ہے, تو مجھے پورے 5 سال دو,
بھئی آپ کو کیا پتا کہ میں سارا کچھ ہی جسے کہتے ہیں ٹرننگ دا ٹیبلز میں آخری 6 مہینے میں کر دیتا. وہ نہیں ہوا, اس کا گراف نیچے جا رہا تھا, لیکن لوگوں کو اس پہ یقین تھا, لوگوں کا رد عمل آیا اس بات پہ کہ تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. ہم اس پہ بھروسہ کرتے تھے, ہم چاہ رہے تھے کہ یہ اینڈ تک جائے, ہم اسے پوری طرح دیکھ لیں. وہ کچا ٹوٹ گیا کام, ان کا مصیبت پڑ گئی, ان کا نام و نشان مٹ گیا. منوپلی اس نے توڑ کے ساری ان کے ہاتھ میں پکڑا دی. یہ ساری نون لیگ دور دور تک اب اس کا نام و نشان نہیں دکھائی دیتا. ظاہر ہے مرتے مرتے مرے گی, تخت لاہور اور مرنے کے بعد بھی وہ کسی نہ کسی شکل میں زندہ رہے گی, یا نون لیگ وغیرہ. تو بس چلتا رہے گا.